السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے چینل فہم دین پر۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میرا یہ چینل 3 سیریز پر مشتمل ہے۔ پہلی سیریز درس قرآن، دوسری سیریز درس حدیث اور تیسری سیریز دین کی موٹی موٹی باتیں۔ تو آج یہ پہلا ایپیسوڈ ہے درس قرآن سیریز کا۔ درس قرآن کے اندر جہاں بہت سے واقعات انبیاء کرام کے اور دیگر قوموں کے تذکرے ہیں اور بھی بہت سے حکمتوں کی باتیں ہیں، تو ان سب کی تفسیر کرنے سے پہلے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں قرآن کریم کے متعلق کچھ بنیادی باتیں اور بیسک پوائنٹس آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، جو ہر ایک قرآن کی تفسیر کو پڑھنے اور پڑھانے والا، بطور خاص قرآن کریم کی تفسیر کو سننے والا اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ ویسے تو اس کے بہت سے نکات ہیں، لیکن میں بنیادی طور پر 6 پوائنٹس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ ان پوائنٹس کو قرآن کریم کے تعارف کے عنوان سے بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ میرا پہلا پوائنٹ ہے قرآن کریم کے لفظ کا معنی اور اس کے مختلف نام۔ دوسرا پوائنٹ ہے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی، چنانچہ وحی کسے کہتے ہیں اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں۔ میرا تیسرا پوائنٹ ہے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس ترتیب سے نازل ہوا اور کتنے عرصے میں نازل ہوا۔ میرا چوتھا پوائنٹ ہے قرآن کریم کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کا کیا مطلب ہے، یا بالفاظ دیگر مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ میرا پانچواں پوائنٹ ہے قرآن کریم کے اندر شان نزول کی کیا حقیقت ہے اور شان نزول کی کیا اہمیت ہے۔ اور میرا چھٹا پوائنٹ ہے قرآن کریم کے مضامین کیا کیا ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر کتنے طرح کے ٹاپکس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ تو ان 6 پوائنٹس پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ یہ بنیادی پوائنٹس ہیں، انہیں بغور سماعت فرمائیں اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر درس قرآن کے طالب علم کے لیے ان پوائنٹس کا سمجھنا اور ان پوائنٹس کا یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو میرا پہلا پوائنٹ ہے قرآن کریم کے لفظ کا مطلب کیا ہے اور قرآن کریم کے کتنے نام ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے قرآن، یہ عربی زبان میں ہے۔ قرأ یقرأ کا مصدر ہے، قرأ یقرأ قراءۃً اور قرآنً، جس کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ چونکہ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور قرآن کو نازل ہی کیا گیا ہے تاکہ اسے بہت زیادہ پڑھا جائے، اس لیے قرآن کا نام قرآن رکھا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن کے مختلف نام ہیں، مفسرین اس کے بہت سے نام بیان فرماتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے بنیادی 5 نام ہیں جو خود قرآن شریف میں آئے ہیں۔ قرآن کا پہلا نام تو خود قرآن ہے، جو سورہ اسراء کی 9ویں آیت میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بلا شبہ یہ قرآن ہے، یہ ایسی راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک دوسرا نام جو قرآن شریف میں آیا ہے وہ ہے فرقان۔
سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان کو فرقان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، کیونکہ قرآن صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، کفر اور اسلام میں فرق کرتا ہے، ظلمت اور نور میں فرق کرتا ہے، اس لیے قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی رکھا گیا۔ قرآن کا تیسرا نام جو قرآن کے اندر آیا ہے وہ ہے ذکر۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کا تیسرا نام قرآن کے اندر ذکر بتایا گیا۔ اسی طرح قرآن کا چوتھا نام وہ ہے الکتاب۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا پانچواں نام جو قرآن کریم میں آیا وہ ہے تنزیل۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ بلا شبہ یہ نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کے 5 وہ نام جو خود قرآن کریم میں آئے ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ اب میرا دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ وحی کیا ہے اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یاد رکھیں وحی کا مطلب آتا ہے اشارہ کرنا، خواہ اشارہ کنایہ کے ذریعے سے ہو یا کوئی بے معنی آواز نکالنے کے ذریعے سے ہو یا بدن کے کسی عضو سے اشارہ کرنے کے ذریعے سے ہو۔ بہرکیف وحی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ اور وحی کی ڈیفینیشن جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ کلام یا پیغام جو اللہ اپنے نبیوں پر نازل فرماتے ہیں، یہ ہے وحی کی ڈیفینیشن۔ اور اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان وحی ایک مقدس تعلیمی رابطہ ہے جسے اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو ہوئی وحی کی ڈیفینیشن اور وحی کی حقیقت۔ اب وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت وحی کی قسموں کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا۔ اس کا ترجمہ ہے وحیا وحی کے ذریعے سے ہو، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے ہو، او یرسل رسولا یا یہ کہ اللہ رب العزت کوئی فرشتہ بھیجے۔ تو اس آیت کی روشنی میں علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی بنیادی 3 قسموں کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ وحی کی یہی بنیادی قسم ہے جو 3 ہیں، کہ یا تو وحی کی پہلی قسم ہے وحی قلبی، وحی کی دوسری قسم ہے کلام الہی، اور وحی کی تیسری قسم ہے وحی ملکی۔ ہر ایک کی میں ایکسپلینیشن آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں۔ وحی قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی فرشتے کے اور بغیر کسی آواز کے کوئی بات اپنے نبی کے قلب میں، اپنے نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور نبی کو یہ بات معلوم چل جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات میرے دل میں آئی ہے۔ اب یہ چیز، یہ وحی یا تو
بیداری کی حالت میں ہوتی ہے یا غیر بیداری کی حالت میں، یعنی سونے کی حالت میں؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، تو اس حکم کو انہوں نے اپنے خواب میں 3 رات تک دیکھا تھا۔ اس سے معلوم چلا کہ یہ وحی قلبی تھی جو بغیر فرشتے کی تھی اور بغیر کسی آواز کے سنے ہوئی تھی۔ وحی کی دوسری قسم ہے کلام الہی۔ کلام الہی میں کیا ہوتا ہے؟ کلام الہی میں یہ ہوتا ہے فرشتے کے خود سے نبی سے بات کرتے ہیں، اور اس بات کرنے میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو اپنا احکام خود بیان فرماتے ہیں۔ اب اللہ کی آواز کی کیا کیفیت ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وحی کی تیسری قسم ہے وحی ملکی، کہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب اس کی 3 شکل ہے، یا تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو کر اللہ کا پیغام اپنے رسول کو سنایا، یہ بہت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ دوسری صورت کہ فرشتے کسی دوسرے انسان کی شکل میں آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنایا، جیسا کہ عام طور پر روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے اور آپ پر وحی اتارا کرتے تھے، اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتے ظاہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ فرشتے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی۔ تو یہ وحی کی 3 قسمیں ہوئیں جو میں نے آپ کو بیان فرما دیا۔ پہلی قسم وحی قلبی، دوسری قسم کلام الہی، تیسری قسم وحی ملکی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس ترتیب سے نازل ہوا اور کتنی مدت میں نازل ہوا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی ترتیب 3 ہے، یا یوں کہیے قرآن کریم 3 مرحلوں میں نازل ہوا۔ پہلا مرحلہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں قرآن کو لکھا۔ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن کو لکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں اور شب قدر کی رات میں لوح محفوظ سے ایک ہی بار میں آسمانی دنیا کے اندر بیت المعمور جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے وہاں نازل کیا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بار ہی میں لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ قرآن کریم کا تیسرا مرحلہ وہ ہے آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، یہ جو تیسری ترتیب ہے، تو اس ترتیب میں قرآن کے اترنے کے اندر 23 سال کا عرصہ صرف ہوا، کہ جیسے حالات آئے اور جیسے جیسے ضرورتیں پیش آتی گئیں ویسے ویسے اللہ رب العزت قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارتے گئے۔ تو یہ تھی قرآن کریم کی ترتیب کے 3 ادوار اور قرآن کریم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی مدت کا بیان۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا پوائنٹ۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا کیا مطلب ہے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان اکثر مفسرین کے نزدیک یہ فرق بتایا جاتا ہے کہ ہجرت کی تکمیل کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنی آیتیں کہلاتی ہیں، خواہ وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئیں، اور ہجرت کی تکمیل سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی آیتیں کہلاتی ہوں، خواہ وہ مکہ کے باہر کیوں نہ نازل ہوئیں۔ اب مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق کیا ہے؟
مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان چند بنیادی فرق ہیں۔ آج جب قرآن کو ترجمہ سے پڑھیے گا تو آپ محسوس کیجئے گا کہ مکی صورتوں کے اندر کفار اور مشرکین مخاطب ہوتے ہیں، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور منافقین مخاطب ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر عقیدے پر بہت زور دیا گیا ہے، عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت کا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، چونکہ کفار مشرکین موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کرتے تھے، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر احکامات کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کا تذکرہ ملتا ہے، مثلا قتال کا حکم، اسی طریقے سے نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ مکی صورتیں عموماً چھوٹی رہتی ہیں، جبکہ مدنی صورتیں عموماً آپ کو بڑی ملیں گی، مثلا سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ نساء ہے، یہ سب بڑی بڑی قرآن کی صورتیں ہیں اور یہ ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پانچویں پوائنٹ کی طرف۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے اندر شان نزول کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو شان نزول اگر اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک آیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل فرمایا، اور ایک آیت وہ ہے قسم کہ اللہ نے کسی خاص موقع محل، کسی خاص سبب کے تحت نازل فرمایا۔ تو جو آیت کسی خاص واقعے کے تحت یا کسی خاص موقع پر یا کسی خاص سبب پر نازل ہوا تو اس خاص سبب کو، اس خاص موقع کو، اس خاص وجہ کو شان نزول کہتے ہیں۔ پوائنٹ ہے قرآن کریم کے مضامین، یعنی قرآن کریم کے اندر کتنے طرح کے ٹاپکس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کتنے موضوعات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، بنیادی طور پر قرآن کریم کے اندر 4 طرح کے ٹاپکس آپ کو ملیں گے۔ پہلا عقائد، دوسرا احکام، تیسرا واقعات اور قصص، چوتھا امثال۔ اب میں ہر ایک کی وضاحت کرتا ہوں مختصراً۔ عقیدہ، عقیدے کے اندر عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید یعنی ایک اللہ سے ہونے کا یقین، ایک اللہ کے رب ہونے کا عقیدہ۔ رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کے متعلق نبوت کے بارے میں عقیدہ۔ تیسرا آخرت، آخرت کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی، قبر کے حالات، سوال و جواب کا مسئلہ، پلسرات کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن کا دوسرا ٹاپک وہ ہے احکام، کہ قرآن کریم کے اندر آپ کو احکامات ملیں گے۔ احکامات مینس رولز، حج کے احکام، نماز کے احکام، روزے کے احکام، نکاح کے احکام، زکوٰۃ کے احکام وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کے اندر تیسرا ٹاپک وہ آپ کو ملے گا واقعات اور قصص کا۔ واقعات 2 طرح کے، ایک ماضی کے واقعات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں گزریں اور جن قوموں نے اللہ کے مانی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور جن قوموں نے اللہ کی نہیں مانی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اسی طرح واقعات میں مستقبل کی بھی کچھ پیشن گوئی قرآن کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا چوتھا ٹاپک وہ ہے امثال۔ امثال مینس اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ان مضامین کو جب بیان فرماتے ہیں تو بہت جگہ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس سے آپ بخوبی سمجھ لیں گے کہ اللہ رب العزت مثال کیسی دیا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر
261 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि उस शख्स की मिसाल जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया ऐसी है, कमसलि हब्बतिन, गोया कि एक दाना, अंबतत सबअ सनाबिल, जिसने 7 बालियां पैदा की, फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा 100 दाने हैं। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करने का सवाब 700 गुना मिलता है, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत और दिलनशी मिसाल के ज़रिए से समझाने की कोशिश की। तो ये है कुरान करीम के अंदर आए हुए टॉपिक्स। ये कुरान करीम के अंदर ये 4 तरह के आपको टॉपिक्स मिलेंगे। पहला अक़ीदा, दूसरा अहकाम, तीसरा वाक़यात और क़िसस, चौथा अमसाल। ये 6 बुनियादी पॉइंट्स थे जो मैंने मुनासिब समझा कि दरस कुरान से पहले ये नुक्ते आप हज़रात के सामने बयान कर दूँ, जो कि बेहद ज़रूरी हैं कुरान करीम के तालिब इल्म के लिए और कुरान करीम की तफसीर का मुताला करने वालों के लिए, कि इन बुनियादी पॉइंट्स को सामने रख कर जब हम कुरान करीम का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए उन्वान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।